اکھاں دے وچ جلوہ گر ہو گئے، کناں دے وچ جلوہ گر ہو گئے، تو فرماندن کہ اذا سارا نور جلال اللہ تعالی سمعا لہو و بصرا لہو فیر القریب والبعید ویسمع القریب والبعید، کہ جس وقت اللہ پاک دا بندہ اس مقام قرب تے آویندہ ہے کہ اللہ پاک اس دے نال اپنی شان دے مطابق محبت فرماون لگ ویندہ ہے، اور اللہ پاک دی صفات دے انوار اس دی اکھاں دی چی جلوہ گر ہو ویندن، کناں دے وچ بھی جلوہ گر ہو ویندن، تو دا نتیجہ نکل دے کہ یسمع القریب والبعید، و تو اللہ دا مقرب و کامل بندہ جی میں قریب تو سن دے انہیں دور تو بھی برابر سن رہے ہوندے، وَيَرَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، اور جی میں وہ دور تو دیکھ رہے ہوندے انہیں نزدیک تو بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوندے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس معنی اور مطلب دی بالکل تائید اور تصدیق فرما رہے ہیں۔ 19ویں 20ویں پارے دے سورہ کہف موجود ہے۔ ملکہ بلقیس دا تخت جڑا ہے علی مسیرت شہرین، کتابہ دے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام دے پائے تخت بیت المقدس تو 2 مہینے دے فاصلے دوتے پہ آئی، ہاں جی، ریاست سبا دے اندر۔ اس دور دی سہولتاں دے مطابق جو سلیمان بن داود علیہ السلام دا مبارک زمانہ ہے، آئی تو صدیاں پہلے دا، اس دور دی جڑی سہولتان سفر والیاں اس دے مطابق علی مسیرت شہرین 2 مہینے ونجن تے لگ دیان، 2 مہینے واپس آمن تے لگ دیان، 4 مہینے چاہی دیان تخت بلقیس نو سلیمان علیہ السلام دے قدمہ تک پہنچن واسطے۔ لیکن ملکہ بلقیس تا آپ دے شاہی محل دے دروازے تے آ چکی ہے اپنے بڑے بڑے سرداراں دے نال، لاؤ لشکر دے نال۔ سلیمان علیہ السلام چاندن کہ اس دے میرے محل دے اندر پائے تخت اچ پہنچن تو پہلے تخت بلقیس جڑا ہے وہ اتھے پہلے موجود ہونا چاہیے، تاکہ ملکہ بلقیس اور دے بڑے بڑے سرداراں نو اساں عملی طور تے پیغام دے سکوں کہ ٹھیک ہے تساں بڑے بڑے بند بنائے ہوئے، آپ پاشیدہ توڑا بڑا اعلیٰ نظام ہے، توڑے معاشی سسٹم بڑے بہترین ان پہ، ہاں جی، اور بڑا اس وقت جدید ترین توڑی ریاست ہے، لیکن اتنے سارا کچھ ترقی دے باوجود بھی تسا ساڑی برابری نہیں کر سکتے، ہاں جی، تو اساں اگر پلک جھپکن تو پہلے 4 مہینے دے فاصلے تو جتھے آمن دے 2 مہینے ونجن دے 2 مہینے 4 مہینے جتھے چاہی دین، اساں اوہ کام 4 مہینے دی بجائے اگر اک جھپکن پلک جھپکن تو پہلے کر چھوڑوں، تو اگر توڑا تخت تک ساڑے ہاتھ دی رسائی تو محفوظ نہیں ہے، تو وقت تسا سورج دی پوجا اور شرک چھوڑو، اللہ واحد دی وحدانیت تے ایمان گن کے آؤ، حق نو قبول کرو اور ساڑے نال چلو، ہاں جی، ورنہ اگر اساں فوجاں بھیجیاں تو اگر پلک جھپکن تو پہلے توڑا تخت منگوا سکتے ہیں، تو اگر اساں توڑے المتوجہ ہو گئے تو توڑیاں فوجاں ساڑا راستہ نہ روک سکتے ہیں۔ یہ بھی مقصد ہے، دیگر بھی کئی مقاصد ان پہ جدے تات حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس ساڑے کل موجود ہونا چاہیے۔ وقت قرآن پاک ارشاد فرما رہے سورہ نمل دوچ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الملو، اے میرے اہل دربار، ایوکم یاتینی بے عرشہا، تو آڑے بچو کونے جڑا لے کے آوے اودے عرش اور تخت نو، قبلہ ان یاتونی مسلمین، میری بارگاہ دوچ فرما بردار ہو کے پہنچن تو پہلے جبکہ اوتا شاہی محل دے باہر آ چکن۔ آپ نو خبر بیتی گئی ہے حضور آپ جڑی مجلس فیصلہ چو اس نو جلدی آپ جڑا ہے سمیٹ چھوڑو، اور اس تو بعد حضور تساں استقبال دی تیاری کرو، ملکہ بلقیس آ چکی ہے باہر، تو وہ تب شاہی محل دے دروازے تے آ چکی ہے، تو اس دے استقبال کتنا سارا ٹائم چاہیے، اس واسطے آپ نے فرمایا وہ ہن آ چکی ہے، وہ تھوڑی دیر تک ساڑے قدمہ حاضر ہومن والی ہے، اساں چاہنے کہ اس دے حاضر ہومن تو پہلے تو آڑے بچو کونے جڑا وہ دا تخت لے کے آوے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہن آپ دے سامنے ساری مخلوق ہی بیٹھی آئی نا اللہ دی، آج آدھن جی یہ بابے کر کچھ نہیں سکتے، اللہ والے کر کچھ نہیں سکتے، یہ جو قرآن دے شروع چ آگئے سورہ البقرہ شریف دے شروع چ ہدل للمتقین، قرآن پاک متقین واسطے ذریعہ ہدایت ہے، تو سورہ النمل دا اے مقام بھی تو متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، تو متقین واسطے اس مقام اچ کیڑی ہدایت ہے، تساں آدھے ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بندوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین،
اے عقیدہ سلیمان علیہ السلام دا تو نہیں، قرآن دی ہدایت تا اس طرح نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین اور اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے بندوں، کامل بندوں سے بھی ہونے کا یقین، یہ سلیمان علیہ السلام اور قرآن دا تو عقیدہ ہے۔ آپ چاہیں نا تو براہ راست دعا فرما سکتے ہیں، یا اللہ اس مشکل نو آسان فرما۔ اپنے امر کن دے نال ملکہ بلقیس دا تخت 4 مہینے دے فاصلے تو چوا کے ساڑے تک پہنچا، لیکن نہیں، قرآن فرماتا ہے قالا، اللہ دے برحق نبی علیہ السلام نے اپنے اہل دربار، انہاں دے دربار انہاں دے وزیر انسان بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں پہ، آپ انہاں اللہ دی مخلوق نو جنہ اور انسانہ نو پہ فرمائیں دیں ایوہ الملاؤ، او میرے اہل دربار، ایوکم تواڈے وچوں کون ہے؟ پتہ چلا سلیمان علیہ السلام اپنے اہل دربار دے بارے چے عقیدہ رکھ دیاں کہ میرے دربار چ اللہ دے ایسے کامل بندن کہ جیڑا کام باقیاں واسطے مشکل ہے او پلک جھپکن تو پہلے کر سکدے ہیں، اللہ نے طاقت دیتی ہوئی ہے انہاں نوں۔ تو اسا تو او عقیدہ رکھنا ہے جڑا اللہ دے انبیاء کرام دا مبارک عقیدہ ہے، او عقیدہ رکھنا ہے جدا درس قرآن مجید عطا فرما رہے۔ وجہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے گل فرمائی تو قرآن فرما دے کہ قال عفریت من الجن، چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دی نبوت بھی پوری روئے زمین تے، انہاں دی حکومت ظاہری بھی پوری روئے زمین دوتے، و جنہ تک احکام پہنچاون واسطے جیڑا روئے زمین دا اس وقت دا سب تو وڈا طاقتور جن آئی افریت، جدے کل وزارت جن نے وہ جناب کھڑا ہو گیا۔ کالا افریت من بیانی ہے، افریت کھڑا ہو گیا، کون ہے وہ جن نے پیا جناب۔ ہاں جی، اسا کا حضور آپ میں نو اذن اور اجازت عطا فرماؤ یہ خدمت میں سر انجام دینا۔ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقام کا، حضور تساں اس مجلس فیصلہ نو برخاست کرنا ہے ملکہ بلقیس دے استقبال واسطے، تو قبل ان تقوم من مقام کا، تساں اس مجلس نو برخاست کر کے اپنے مقام تو اجے نہ کھڑے ہوئے ہو سو، اس مجلس نو اجے تساں برخاست نہ کیتا ہو سی کہ انا آتی کا بہی، باویں 4 مہینے دے فاصلے تے پہ آئے 80 پہلوان مل کے اس نو حرکت نہیں دے سکتے، ایڈا وڈا تخت ہے۔ خود اس سے سورہ نمل شریف وچ موجود ہے، لہا عرش عظیم، قرآن فرماتا ہے اس ملکہ بلقیس دا عظیم عرش آئی۔ ہن دساؤ جتھے قرآن فرماوے لہا عرش عظیم، وہ تخت کتنا عظیم ہو سی جس نو اللہ پاک پیا فرمائندہ ہے کہ وہ عرش عظیم آئی۔ 80 پہلوان مل کے اس نو ایک جگہ تو حرکت نہ دے سکتے، پیاوی اللہ مسیرت شہرین 2 مہینے ونجن تے لگ دیں، 2 مہینے آمن تے لگ دیں، لیکن جن آکھا حضور انی علیہ لقوی امین، بے شک میں اس کام دوتے بڑا قوی ہاں، میں دی قوت اور طاقت رکھتا توڑے علم چے، اور امین وہ تو ملکہ بلقیس دا تخت دوتے بڑے ہیرے جواہر، وہ تخت دوتے ہی چونکہ سارا وہ نظام چلیں دی یہ اجلاس بھی اٹھائیں ہوں دن، لہذا ادیاں درازاں دے وچ خفیہ خانے دے بڑے بڑے سیکرٹ اور ٹاپ سیکرٹ قسم دی دستاویزات کاغذات بھی ہیں، ہیرے جواہر بھی ہیں۔ امین میں بڑا امانت دار ہاں توڑے علم مبارک چے توڑا تربیت یافتہ، انی علیہ لقوی امین، کوئی شک نہیں کہ میں اس کام دی قوت بھی رکھتا تے ہاں بھی بڑا ایماندار، نہ کہیں دستاویز نو ڈیاڑے ہوں دے سا، نہ کسے ہیرے اور جوہر نو ڈیاڑے ہوں دے سا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہیے یا علی۔ اچھا بھئی جن جیڑا ہے مخلوق ہے یا کیا شے ہے؟ ما سوا اللہ خلق، اللہ کریم دی ذات و صفات تو علاوہ ہر شے ہی مخلوق ہے۔ تو وہ تو یہ آکھنا جی نہیں مخلوق ہے تو کوئی طاقت ہے ہی کوئی نہ، قرآن فرماتا ہے انی، انہا کس واسطے آندہ ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، مضمون جملہ اسمیہ دی تحقیق واسطے آندہ ہے، یعنی قرآن فرماتا ہے کہ اس گلی کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ دی مخلوقات ایسی مخلوق ہے جنہوں اللہ نے بڑی طاقت اور قوت نال نوازا ہوئے ہے۔ ہاں جی، قرآن تو اس چیز دا درس عطا فرما رہے، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے کو کلام ہو رہے اور اللہ پاک ساری ہدایت واسطے قرآن دا حصہ اس سارے کلام نو بنا رہے۔ انی علیہ لقوی امین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تا فرمایا ہی بھائی قبل ان یاتونی مسلمین، قبل ان یاتونی، وہ جڑے میرے شاہی محل دے صدر دروازے دے باہر تا آ چکن تے ساڑی انہیں اجازت دے ہو منتظر ان پہ، ہاں جی
تو اسا جس لئے اجازت دے سوں مین دروازہ کھل سی وہ 1-2 کلومیٹر دے کلا جڑا مشتمل ہے وہ سارا فاصلہ طے کر کے ساڑے پایا تخت وچ جس لئے پہنچ سن اسا مقصود جڑی مہمان بادشاہاں دے استقبال واسطے مقام بنائے ہوئے اتھے پہنچن تو پہلے تخت آوے وہ جنہ دے حضور ہوتا واتی 10 گھنٹے دا ٹائم چاہی دے قبلہ ان تقوما من مقامے کا اساں تا تو اڈی اس مجلس دے برخاست ہو من تو پہلے تخت لے آڑے نے تو جتنی مقدار سلیمان علیہ السلام چاندے ہیں جن تا اس تو بھی پہلے تخت لے آ رہے ہیں لہذا چاہی دائی کہ آپ جنو اجازت لے میں نہ چلے کہ نہیں آپ نے جنو اجازت نہیں دیتی تعجل سلیمان حدیث پاک جے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمیندن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنو اجازت نہیں دیتی حالانکہ جن مقررہ مدت تو بھی پہلے تخت لے آ رہے آئی لیکن آپ نے فرمایا نہیں جن صاحب تعجلہ سانو اس تو بھی جلدی تخت چاہیے آپ نے جنو فرمایا تو زیادہ ٹائم لے رہے ہیں سانو تو اس تو بھی جلدی چاہیے پتہ چلا سلیمان علیہ السلام عقیدہ رکھ دیں کہ میرے اہل دربار دے وچ ایسے وزیر مشیر ہستیاں موجود ہیں جڑے جن دی دسی ہوئی وقت دی مقدار تو بھی پہلے تخت لے آ سکتے ہیں انہوں نے طاقت پاور اللہ نے دیتی ہوئی ہے یہ شان انہوں نے عطا فرمائی ہوئی ہے ایسا عقیدہ رکھنا جے شرک ہو گیا تو اللہ دا پیارا نبی علیہ السلام ایسے عقیدے رکھیا قرآن انہاں عقیدے انہوں بیان فرماویا ہاں جی تالغرز تعجل سلیمان بن داود سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام نے اجلت اور جلدی آپ نے فرمایا جن صاحب تو دیر لا رہے ہیں سانو آج اس تو بھی پہلے تخت چاہیے دے موسیٰ کو حضور اس تو ہی پہلے تخت اس تو زیادہ جلدی وقت میں نہیں لے آ سکتا آپ نے فرمایا تو اپنی کرسی دوتے بیٹھ ون کیوں اگر تختہ لے آویا ملکہ بلقیس دے داخل ہوں تو پہلے لے آویا لیکن سلیمان علیہ السلام نے توجہ فرمائی کہ جن ایک کام کر سکتا ہے لیکن اگر جن دے ذریعے تخت منگوایا نا تو جنہ دی ایو جائی طاقت نو تو مسلمان بھی مندن تے غیر مسلم بھی مندن تے ملکہ بلقیس تے دے سارے سردار قرآن فرماتے ہیں یعبدون الشمسا اے ہن سورج دے پجاری مشرکن جنہ دی طاقت نو اے بھی مندن اگر جن دے ذریعے کام کروے سونا تو وقت اکسن کہ سلیمان علیہ السلام کوئی اللہ دے نبی نہیں دین توحید دین حق کوئی ایسا دین نہیں جدنال بندے چیسے انوار پیدا ہوں دیو من لہذا اے کوئی حق دا معاملہ نہیں بلکہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام بہت بڑے عاملن معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد بہت بڑے جادوگارن سفلی عملیات دے ذریعے انہا روح زمین دے بڑے بڑے طاقتور جنہ نو اپنے تصرف اور کنٹرولج کی تو ہے اور جنہ دے ذریعے بڑے بڑے کم کروا گندن جنہ دی طاقت نو چکے مسلمان ہی مندن غیر مسلم بھی مندن اگر جن دے ذریعے تخت آیا تو وقت اللہ دے دین دی حقانیت اور اس دین اسلام دی عظمت انہاں دے سامنے واضح نہ ہو سکتی واضح کیا بات ہے کیا بات لہذا فرمائے جن دے ذریعے تخت نہیں سے منگوائیں دے اللہ دے ولی دے ذریعے منگوائیں دے تاکہ اسلام دی حقانیت ثابت ہو بنے خوب ہے کیا اور بات قرآن اتھے اشارتاً نے رہنمائی جی میں دلالت النس عبارت النس اقتداء النس تو آکام ملتے ہیں انہیں اشارت النس اتھے ان قرآن دا اشارت النس واضح کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن دے ذریعے تخت نہیں منگوائیں دے اللہ دے ولی دے ذریعے منگوائیں دے فرمایا جن دے ذریعے منگوایا اسلام دی حقانیت نہ ثابت ہو سی اسلام دی حقانیت تا ثابت ہو سی یہ ولی دی عظمت سامنے آسی آج مرزا جیل میں یاد ہے اللہ دے ولی نو منو شرک علیہ پاسے ویسو وہابیت آدھی اللہ دے ولی دی عظمت نو منو شرک ہو ویسی دیوبندیت آدھی ہے تو آڈی توحید متزلزل ہو ویسی اور قرآن سورہ نمل فرماتا ہے دین دی حقانیت ثابت ہی ہوں دیئے تا اللہ دے ولیاں دی عظمت دے ذریعے ثابت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عقیدہ اہل سنت ماشاءاللہ ببین تفاوت رہ کجا است تابا کجا ذرا فرق ملاحظہ فرماؤ کہ کتھو لے کے کتے تک کے آج سانو یہ درس دیتا میں دے اللہ دے ولیاں دی عظمت نہ منائے یہ اللہ دے کامل بندے کچھ نہیں کر سکتے انہوں اللہ نے کوئی طاقت عطا نہیں فرمائی کوئی مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا تکوینی امور دے وچ دنیا دے معاملات تصرف کرن دی کوئی پاور اللہ نے انہوں ڈیلیگیٹ نہیں فرمائی نہ انہوں دے کولے ورنہ تسا مشرک ہو ویسو
قرآن جڑا ہدل للمتقین ہے الحمد لے کے والناس تک ایک ایک آیت متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. قرآن دا اے مقام سانو کیا ہدایت عطا کر رہے کہ سیدنا سلیمان اللہ دے برحق نبی علیہ السلام وہ درس عطا فرما دین جنہ دے ذریعے اسلام دی حقانیت ثابت نہیں ہوندی. اسلام دی حقانیت ثابت ہوندی ہے اللہ دے ولی دی عظمت نو سامنے کر کے. سبحان اللہ. لہذا جنو آپ نے فرمایا تو اتھائیں بیٹھ ونج اپنی کرسی دوتے, اور دوبارہ قرآن فرماتا ہے آپ نے حاضرین دوتے نگاہ پائی جس نے دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تو آڑے وچوں جڑا اس مقدار تو پہلے تخت گن کے آوے, تو اللہ پاک فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. قالا ارشاد فرمایا, عرض کی تھی بارگاہ سلیمانی دے وچ, سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی تھی الذی اس ہستی نے اس شخص نے عندہ علم من الکتاب جہاں دے کل علم ہائی. کیڑا علم آئی؟ علم تو بہت سارے من بیانیہ دی ضرورت ہے, من حرف جار بیانیہ ہے. فرمایا کتاب دا علم آئی اس دے کو, کتاب دا علم. ہن کتاب دے ڈو مانن ڈو تفسیرہ نہیں تھے. کاتبہ یکتبو ناصرہ ینصرو دے چوں مجرد کاتبہ یکتبو کتابتن دا مانو تے لکھنا. اتھے الکتاب مصدر مبنی المفعول بے معنی مکتوب, اس تے کولو کتابت دا علم آئی, لکھن دا علم آئی. کیا مطلب؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا پرسنل سیکرٹری آئی تے آپ جتنے روئے زمین تے احکام جاری کرنے ہوں دیان اس نو طلب کر کے فرمائے دن بے میرا اے آرڈر بھی لکھو, اے آرڈر بھی لکھو. وہ تو لکھتا ہی پڑھ کے آپ نو سنیں دا ہی آپ اپنی مہر ادو تے لا کے او دیا نکلہ تیار کر کے تے روئے زمین تے پھیلا چھوڑ دا ہی. جنہوں آدھے اس دور دی ٹرمولوجی اصطلاح دی کہ میر منشی ہے, چیف سیکرٹری آپ دا پرسنل, باقی سارے سیکرٹری دے ما تحت ان پہ. تو آپ دا کاتب آئی علم من الکتاب دے ایک تفسیر اور کتاباں دے اے ہے پئی کہ او آپ دی بارگاہ دی چراندہ آئی, آپ دا حواری آئی, آپ دا صحابی آئی, آپ دے کلو فیوز و برکات بھی لیندہ آئی, اور سلیمان علیہ السلام نے دی تربیت فرمائی ہوئی آئی. وہ آپ دا ذاتی سیکرٹری اور نائب آئی, اور آپ دا میر منشی آئی. احکام آپ بول دیان او لکھ دا یا آپ نو چیک کروا کے مہر لوا کے متعلقہ محکمیاں دے چو پہنچا چھوڑ دا اے دی ڈیوٹی آئی. تے دوجا الکتاب تو مراد الف لام عہد لو معہود اس تو زبور شریف الکتاب جڑی سلیمان علیہ السلام دے پیارے ابا جان اللہ دے سچے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی. دوجی تفسیر ہے کہ جو میر منشی ہوئے یا نہ ہوئے لیکن دے کلو زبور شریف دا علم کامل آئی پیا. اس زبور شریف سلیمان علیہ السلام تو پڑھی آئی. اچھا بھئی میں نے ایڈ ساؤ او اللہ دا نبی نہیں ہے. حضرت آصف برخیہ جڑے ہیں نا سلیمان علیہ السلام دے میر منشی یا زبور شریف دے عالم, انہاں دا نا آصف آئی. ٹھیک ہے جی. تو حضرت آصف رضی اللہ عنہ او سلیمان علیہ السلام دے صحابی اور حواریان نبی رسول نن. اچھا بھائی تے مقام نبی علیہ السلام دی امت دا افضل ہے یا سلیمان علیہ السلام دی امت دا افضل ہے؟ نبی سے دی سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی امت تمام دی تمام امتان دے مقابلے سب تو افضل و اعلیٰ امت ہے. بے شک بے شک. قرآن پاک دے دوجے پارے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو کذالک جعلناکم امتا وسطا. واسطہ فعلا دے وزن تے سین دوتے زبر ہے. ایک ہوندہ ہے وسط, این دوتے این کلمہ مجزوم ہوئے جزم ہوئے. وسط دا معنی ہوندہ ہے کسی بھی شہدہ درمیانی حصہ. سبحان اللہ. بابا اور سین تے اگر زبر لا چھوڑو وسط الشیء اعلی الشیء. وسط دا معنی ہوندہ ہے کسی چیز دا انتہائی اوپر والا بلند ترین حصہ. کذالک جعلناکم امتا واسطا. وسطا نہیں ہے واسطا اے اعلی, یعنی ساری امتاں دے چوں میرے محبوب دی امت تو آنو اساں ساری امتاں دے مقابلے سب تو وسط اعلیٰ اور افضل امت بنایا ہے. سبحان اللہ. دلالت النص کیا ہوندہ ہے؟ دلالت النص ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہویا کرتا ہے.
اگر سلیمان علیہ السلام دے حواری اور صحابی دے وچ اتنے کمالات ہیں تو جڑے مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار انہاں دی عظمتاں دا عالم کیا ہو سی تو انہاں ہستیاں دے تصرفات تکوینی امور اور کائنات دے معاملات دے وچ انہاں دے کمالات شانہ عظمت تصرفات اے دلالت النص تو ثابت ہو گئے اور شرعی اصول ہے اور اصول فقہ چے مسلم امر ہے کہ جی میں عبارت النص تو احکام ثابت ہوں دیں بالکل اس سے طریقے دنال دلالت النص تو بھی احکام ثابت ہوں دیں اور دلالت النص سے ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہویا کرتا ہے سلیمان علیہ السلام دے امتی دی اے عظمت قرآن بیان فرما رہے اتھو اللہ پاک دے فرمان دا مطلب ہے اگر سلیمان علیہ السلام دے غلامہ چ اتنا فیض ہے تو میرے مصطفیٰ کریم دے غلامہ دے کتنا فیض اور عظمت ہو سی بہرحال حضرت آصف کھڑے ہو گئے قال اللذی اندہ علم من الکتاب او صاحب علم کتاب ہستی کھڑی ہو گئے انہاں عرض کی تھی حضور سانو اذن اور اجازت عطا فرماؤ اگر جن نے کام نہیں کر سکتا جتنا تساں جلدی چاہندے ہو تو حضور سانو اجازت عطا فرماؤ انا آتی کا بہی انا دا معنی کیا ہویا کردا ہے بھائی انا دا معنی میں واحد متکلم دی ضمیر مرفوع منفصل ہے جی جی انا آتی کا بہی میں گھن کے آنا اس تخنو عطا یاتی تیان دا معنی ہوتا ہے آمنا بہی دنال بات آدیت دا گیا متعدی ہو گیا لے آمنا دے معنی چو گیا انا آتی کا بہی میں آصف اس تخت نو گھن کے آنا کتنی دیر ہے گھن کے آنا قبلہ ان یرتدہ الی کا طرفو کا حضور تساں اپنی پلک جب کو قبلہ توڑی پلک جب کر تو بھی پہلے میں تخت تھے لے کے آنا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق یا علی زندہ آباد زندہ آباد ایک قرآن پاک دے ارشاد کرام سبحان سبحان انا آتی کا بہی قبلہ ان یرتدہ الی کا طرفک حضور آپ اپنی پلک جھپ کو پلک جھپکنا کیا ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے سدے طرف پلک دا جھپکنا اتھے جڑا آیا ہے نا جی وہ ارتداد طرف ہے قبلہ ان یرتدہ الی پلک دا جھپکنا ایک ہوندہ ہے مارز کرنا سدے طرف ہوندہ ہے پلک دا بند کر چھوڑنا تو ایک ہوندہ ہے پلک دا جھپکنا ایک ہوندہ ہے پلک دا بند کر چھوڑنا تو قرآن پاک چے اے الفاظ نہیں ان پہ کہ انا آتی کا بھی قبلہ ان تصدہ الی کا طرفک حضور تساں اکھ بند کرو تے تواڈے بند کرن تو پہلے قبلہ ان یرتدہ الی کا طرفو کا اکھ بند کرن دے وچ اور اکھ دے جھپکن دے وچ فرق ہے پیا پلکاں دا بند ہونا یا اکھ دا بند کرنا ہے کہ تواڈیاں ڈوہائیں پلکاں آپس وچ اتنی دیر واسطے مل ونجن کہ سامنے دا منظر غائب ہو ونجے یہ اکھ دا بند کرے سدے طرف ہوندا ہے اور دونے پلکاں آپس وچ مل کے فوراً اتنی تیزی نال جدا ہو ونجن کہ پلک جھپک دے رہو پلکاں مل کے فوراً ان جدا ہوں دی رمن کے سامنے دا منظری غائب نہ ہوئے اس نو آکھا ویندا ہے پلک دا جھپکنا واہ 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 کیا بات تو انہاں یہ نہیں فرمایا بھی پلک نو بند کرو سدے طرف کرو بند کرن تو فوراً بعد کھلے سو تے اساں جناب تخت میں نہیں قبلہ ان یرتدہ ہن پلک دے جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے تے پلک جھپکن دے برابر ایگزیکٹ دی گل نہیں کر رہے کہ برابر محلت تساوی برابر گن کے آساں یا پلک جھپکن تو بعد نہیں قبلہ ان یرتدہ پلک جھپکن تو بھی پہلے خوب ہے کیا بات ہے مفتی صاحب قبل دا لفظ ہے نا قرآن پاک جی ہاں تو اتھے جڑی یہ سب تو باریک سوئی ہے نا جی اس دے اچھل کے اگلے درجے تک پہنچن تو پہلے پلک جھپکی ویندی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا پلک جھپکن تے اور قرآن فرماتا ہے حضرت آصف نے عرض کیتا آئی دربار سلیمانی دے کہ قبلہ ان یرتدہ الی قطر حضور تواڈے پلک جھپکن تو بھی پہلے میں تخت گن کے آساں مطلب کیا ہے حضور ساڑھے واسطے کوئی ٹائم کو نہیں بس آپ اجازت دے سو اللہ دے ولی نے ارادہ فرماونا ہے اور جن اللہ دا ولی ارادہ فرمائے سی فوری طور تے انہیں ہوئے سی سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا یہ مقام ہے سلیمان علیہ السلام دے حواری اور صحابی دا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اصحاب آپ دی آل طیب آپ دے امت دے کاملین دا کیا مقام و مرتبہ سی یہ دلالت النص تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے یعنی قرآن تو یہ چیز ثابت ہو رہی ہے تو الغرض پلک جھپکی گئی
اور قرآن پاک فرماتا ہے فلما رآہ مستقرن عندہ، اہل دربار نے پلک جھپکی اور ڈٹھا کے تخت سامنے موجود ہو چکا ہے. قال ھذا من فضل ربی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس نے پلک جھپ کے ڈٹھا تخت موجود ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا ھذا، اے سارے دا سارا کم من فضل ربی، من تھے تعلیلی ہے، علت سبب وجہ دوتے دلالت کر رہے ہیں، ھذا من فضل ربی، اے سارا کچھ میرے رب تعالیٰ دے فضل دی وجہ تو ہے. اساں بھی ہر بندے دے بارے چ عقیدہ نہیں رکھتے، اساں بھی یہ کمالات والا عقیدہ انہاں ہستیاں دے متعلق رکھتے ہیں جنہ تے اللہ دا فضل ہو چکا ہوندا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو ہونی تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ تخت جس نو 80 پہلوان مل کے بھی طاقت لامن حرکت نہیں دے سکتے، زیادہ پہلواناں دی ضرورت ہے. جڑا پیویا بھی 2 مہینے ونجن 2 مہینے آون 4 مہینے دے فاصلے تھے، لیکن اللہ دا ولی کامل جڑا ہے. کیا حضرت آصف نے عرض کیتا ہے کہ حضور میں تا کدے اس ریاست وچ گیا کوئی نہیں، میں تا نہیں پتا کہ بیت المقدس تو مشرق والے پاسے، مغرب والے پاسے، شمال والے پاسے، جنوب والے. خود قرآن وچ سب تو پہلے ہد ہد پرندہ جڑا پکھی درکھان پرندہ ہے نا جی، اے گیا آئی تے ایک خبر کے لے آئی. اور قرآن وچ لم تحط بہ خبرا، نہ سلیمان علیہ السلام اس پاسے گیان، نہ حضرت آصف کدے ریاست سبا وچ گیان، نہ انہوں کو نقشہ طلب کیتا ہے، نہ اے پوچھا جی پہلے پرندے نو آکھو کہ دساوے تو مشرق والے پاسے، مغرب والے پاسے، کیڑے پاسے. نہیں، اللہ دا ولی چونکہ اس دا دیکھنا اللہ دی صفت بصارت دے نور دے ذریعے ہے، اور اللہ دی صفات نے تواسع کرسیہ السماوات والارض، سارے آسمانہ زمینہ کائنات نو اپنے گھیرے دے وچ لیا ہویا ہے. اس وقت انہوں نے نہیں پوچھا کہ تو ریاست سبا شمال والے پاسے یا جنوب مشرق یا مغرب فاصلہ کتنا ہے. نہیں، وہ تو بھائی قدرتی گل ہے کہ 4 مہینے دے فاصلے تے پیائی، 2800 میل دے فاصلے تے پیائی. اگر وہ 20,000 میل دے فاصلے تے بھی ہو گیا نا، اللہ دے ولی دی نظر بھی اتھے پہنچی نہیں اور آپ دا ہاتھ بھی اتھے پہنچنا ہی، اور پلک جب کر تو پہلے آ بڑھنا ہی. وہ تو قدرتی پیائی اتنے فاصلے دوتے آئی نا جی. تو الغرض نتیجہ ہی نکلا کہ قرآن پاک سورہ النمل دی آیت 37 38 39 وچ اس چیز دی تائید اور تصدیق فرما رہے کہ اللہ پاک دے پیارے بندے ایسے ہن اہل ایمان دے وچ کہ جنہاں دے کناں دے وچ اللہ دی صفت سماعت دا نور ہے اور انہاں دی اکھاں دے وچ اللہ تعالیٰ دی صفت بصارت دا نور ہے. تسا جو میں نو آکھو استاد جی یہ فلانا کاغذ یا ٹیشو پیپر دا بکس اٹھا کے سن دیو، تو بھائی میں پہلے ہی دی طرف دیکھ ساں، اگر میں نو نظر ہی نہیں آ رہا تو میں چیساں کی میں. تو سلیمان علیہ السلام دے امتی حضرت آصف نو تخت نظر بھی آ رہا ہے اور ہاتھ بڑھا کے پلک جھپکن تو پہلے انہوں نے موجود بھی کر چکا ہے. ہاں جی. تو میرے دوستو وجہ کیا ہے اس واسطے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، کان اس دے ہوندن لیکن میں ادوی سنن واسطے اپنی صفت سماعت دا نور جلوہ گر کر چھوڑنا. تو میرے دوستو جنہ دی اکھاں دے وچوں نور صفت الہی ہے، جنہ دے کناں دے وچوں نور صفت الہی ہے، یہ آپ راستہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ